حتی تتفتر قدماہ. آپ کی تہجد کی نماز کی کیفیت یہ ہے، اتنی لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا لمبا لمبا قیام کر رہے ہیں کہ آپ کے پائے اقدس سوج جایا کرتے ہیں، آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا ہے، اتنا لمبا لمبا اللہ کے نبی قیام کر رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی لما تصنع ھذا قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اے اللہ کے نبی آپ اتنا پریشان کیوں ہیں، آپ اتنا لمبا لمبا قیام کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، آپ اتنا لمبا قیام کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا. اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ نے مجھے اتنے عظیم عظیم مرتبوں سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے رحمت کائنات بنایا ہے، اللہ نے مجھے نبیوں کا سردار بنایا ہے، اللہ نے میرے اوپر قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے، کیا میں اللہ کی ان نعمتوں پر شکر ادا؟ صحابہ کا یہ معمول ہے، پہلے دن کم لوگ آئے، دوسرے دن لوگوں کو معلوم پڑا تو اور زیادہ لوگ آئے، تیسرے دن اور لوگوں کو معلوم ہوا اور زیادہ لوگ آئے، چوتھے دن اور لوگوں کو معلوم ہوا تو مسجد ہی فل ہو گئی، مسجد تنگ پڑنے لگی. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. کتاب الفضائل کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں. کتاب الفضائل میں ایک باب ہے قیام اللیل کی فضیلت کا. بارہا ہم اس باب کے تعلق سے سنتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، مومنوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے اس کی ادائیگی کے سلسلے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا معمول تھا. اس ساری کی ساری چیزیں اس باب کے اندر موجود ہیں. مناسب معلوم ہوا کہ ایک دو دن کے اندر اس باب کی پوری تصویر آپ کے سامنے رکھی جائے. حاضرین محترم، یہ قیام اللیل جو ہے اس کو ہم اور آپ تہجد کے نام سے بھی جانتے ہیں. رمضان کے دنوں میں اسے تراویح کا نام دیا جاتا ہے. یہ تراویح کی نماز، یہ قیام اللیل، یہ تہجد کی نماز، یہ ایک ایسی نماز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جس کو پڑھنے کا حکم دیا. اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا اے اللہ کے نبی آپ رات کے کسی حصے میں قیام اللیل کیا کریں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اے نبی آپ رات کی کسی حصے میں تہجد کی نماز پڑھا کریں، آپ رات کے کسی متعین حصے میں تہجد کی نماز کا قیام کیا کریں، تراویح کی نماز پڑھا کریں. نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک زائد عمل ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. قیام اللیل کی ادائیگی کا نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، نبی کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ رات کے کسی متعین حصے میں، رات کے کسی آخری حصے میں آپ تہجد کی نماز پڑھا کریں. امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کرے گا. یہ مقام محمود کیا چیز ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایک ایسا مقام عطا کرے گا، ایک ایسی جگہ عطا کرے گا جہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی لوگوں کے لیے سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی کو مقام محمود عطا کرے گا. نبی کو حکم دیا گیا آپ قیام اللیل کریں، رات کے کسی حصے میں اٹھ کر کے آئیں، گڑ گڑائیں، روئیں، توبہ و استغفار کریں، کھڑے ہو کر کے اللہ سے جستجو کریں. نبی کو حکم دیا جا رہا ہے. قرآن مجید کے اندر ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کا تذکرہ کیا. اللہ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں، جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں، تراویح کی نماز کے سلسلے میں، قیام اللیل کے سلسلے میں اللہ نے ان کی ایک صفت بیان کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع
यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ। मोमिनों की सिफात में से एक सिफत ये भी है, अल्लाह के मोमिन बंदे वो हुआ करते हैं रात के वक्त उनके पहलू उनके बिस्तरों से अलग हो जाते हैं। रात के वक्त जब पूरी दुनिया सो रही होती है, सारे के सारे लोग नींद में मस्त होते हैं, तो अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के मोमिन बंदे बिस्तरों से अलग हो जाते हैं। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ। रात के वक्त ये अल्लाह के नेक बंदे अपने रब को लालच में और डरते हुए पुकारा करते हैं। अल्लाह से डरते हैं तब वो अल्लाह की बारगाह में आते हैं, अल्लाह को याद किया करते हैं। वो जन्नत का लालच किया करते हैं, तब अल्लाह की बारगाह में आकर के रोया करते हैं। अल्लाह के नेक बंदों की ये सिफात है कि जब सारे लोग सो रहे हो तो वो उठ करके आते हैं, बिस्तरों को छोड़ देते हैं, नींद को कुर्बान कर देते हैं और तहज्जुद का एहतमाम करते हैं, क़ियामुल लैल का एहतमाम करते हैं। अल्लाह ताला ने एक दूसरे मकाम पर मुत्तक़ियों की सिफात इसको बयान किया है। अल्लाह के जो डरने वाले बंदे होते हैं, अल्लाह का खौफ जिनके दिलों में होता है, जिनको अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जन्नत में जगह देगा, उनकी भी ये सिफात है कि वो रात के वक्त कम सोते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून आखिज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन। ऐ लोगों, मुत्तकी लोग तो वो हैं जिनको कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जन्नतों में जगह देगा, जिनको अल्लाह ताला चश्मों के अंदर रिहाइश देगा। आखिज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम, कल क़यामत के दिन उनका रब उनको जो दे रहा होगा वो खुशी खुशी ले रहे होंगे। अल्लाह ताला उनको नेकियों के करने के नतीजे में जो इनामात अता करेगा वो उसको ले रहे होंगे। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, वो आखिरत में आने से पहले नेकी किया करते थे, एहसान किया करते थे, अल्लाह को राजी करने वाले अमाल किया करते थे। अल्लाह ने फरमाया, कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन। अल्लाह के मुत्तकी बंदे वो होते जो रातों को कम सोया करते हैं, अपनी नींदों को कुर्बान कर दिया करते हैं। कम सोते हैं क्या मतलब? तो फिर करते क्या है? मोबाइल चलाते हैं हमारे और आपकी तरह, गेम खेलते हैं, मैच देखते हैं? नहीं, अल्लाह ने फरमाया वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून। अल्लाह के मुत्तकी बंदे वो होते जो रातों को कम सोया करते, रातों को जाग जाग करके अल्लाह को याद करते। वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, और सहरी के वक्त आखिरी पहर में इस्तिग़फ़ार किया करते। अल्लाह के मुत्तकी बंदे आखिरी पहर में इस्तिग़फ़ार करते। आइए देखते हैं कि नबी का क्या मामूल था तरावी की नमाज के सिलसिले में। हमारे और आपका क्या मामूल बन चुका है वो हम जानते हैं। नबी का क्या मामूल था? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था। देखिए, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूमु मिनल लैल, अल्लाह के नबी रात में क़याम कर रहे हैं, रात में तहज्जुद की नमाज का एहतमाम कर रहे हैं। हत्ता ततफत्तर क़दमाहु, आपकी तहज्जुद की नमाज की कैफियत ये है, इतनी लंबी लंबी नमाज पढ़ रहे हैं, इतना लंबा लंबा क़याम कर रहे हैं कि आपके पाए अक़दस सूज जाया करते हैं, आपके पैरों में वरम आ जाया करता है। इतना लंबा लंबा अल्लाह के नबी क़याम कर रहे हैं। हज़रत आयशा कहती हैं, ऐ अल्लाह के नबी लिमा तस्ना हाज़ा क़द गुफ़िर लक मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ऐ अल्लाह के नबी, आप इतना परेशान क्यों हैं? आप इतना लंबा लंबा क़याम क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ने तो आपके अगले पिछले तमाम गुनाहों को बख्श दिया है, आप इतना लंबा क़याम क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, अफला अकूनु अब्दन शकूरा। ऐ आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं? अल्लाह ने मुझे इतने अजीम अजीम मर्तबों से नवाजा है, अल्लाह ने मुझे रहमत कायनात बनाया है, अल्लाह ने मुझे नबियों का सरदार बनाया है, अल्लाह ने मेरे ऊपर कुरान करीम का नुज़ूल फरमाया है। क्या मैं अल्लाह की इन नेमतों पर शुक्र अदा न करूं, शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं? अल्लाह के नबी शुक्र अदा करने के लिए इतना लंबा लंबा क़याम कर रहे हैं, आपके पैर सूज जाया करते हैं।
اور صحابہ کرام کا کیا معمول ہے؟ صحابہ کرام کا معمول بتلا کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قیام اللیل کے سلسلے میں کیا معمول تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات دیر میں مسجد کی طرف نکلے۔ رات کا کافی حصہ گزرنے کے بعد اللہ کے نبی مسجد میں گئے، آپ نے تراویح کی نماز کا اہتمام کیا، آپ کے پیچھے صحابہ کرام نے بھی آپ کی ابتدا میں تراویح کی نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی دوسرے دن اپنے کمرے سے مسجد نبوی میں تشریف لاتے، دیکھتے کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد مسجد کے اندر موجود ہے، تراویح کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہے۔ اللہ کے نبی مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے نبی تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں، صحابہ کرام بھی آپ کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، صحابہ کرام اپنے دوستوں میں چرچا کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں۔ اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ مسجد کے اندر تعداد بڑھ جایا کرتی ہے، ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی مسجد کے اندر تراویح کی نماز کی ادائیگی کے لیے آتی ہے۔ اللہ کے نبی تیسرے دن بھی مسجد کے اندر آئے، آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی، صحابہ نے آپ کے پیچھے پیچھے تراویح کی نماز پڑھی۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اگلے دن چوتھے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے حاضر نہیں ہوئے۔ صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد مسجد کے اندر موجود ہے۔ چوتھے دن کا معاملہ تو یہ تھا کہ صحابہ اکرام کی اتنی بڑی تعداد مسجد کے اندر آ گئی کہ مسجد بھی تنگ پڑنے لگی۔ یہ صحابہ اکرام کے دلوں میں تراویح کی نماز کی ادائیگی کا جذبہ تھا کہ دھیرے دھیرے تعداد بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن لوگوں کی اکثریت بڑھتی جا رہی ہے، ہمارا کیا معمول ہے کہ ہم دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے دن دیکھنے میں آتا ہے اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے، دھیرے دھیرے یہ نظر آتا ہے، یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت کم لوگ پڑھنے والے ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتلایا، اے میرے پیارے صحابہ، میں چوتھے دن کیوں نہیں آیا نماز پڑھانے کے لیے؟ سن لو۔ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد لوگوں کو درس دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، مجھے معلوم تھا کہ تمہاری ایک بڑی تعداد مسجد کے اندر موجود ہے، مجھے اس بات کا علم تھا کہ تم مسجد کے اندر تراویح کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہو، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرِضَ عَلَيْكُمْ، مجھے یہ ڈر ہو رہا تھا، مجھے یہ خوف لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔ چوتھے دن میں جماعت سے پڑھانے کے لیے اس لیے نہیں آیا، مجھے یہ ڈر ہونے لگا تھا تمہارے جذبے کو دیکھ کر، تمہارے اس تراویح کی اہتمام کو دیکھ کر مجھے یہ ڈر ہونے لگا تھا کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔ صحابہ کا یہ معمول ہے، پہلے دن کم لوگ آئے، دوسرے دن لوگوں کو معلوم پڑا تو اور زیادہ لوگ آئے، تیسرے دن اور لوگوں کو معلوم ہوا اور زیادہ لوگ آئے، چوتھے دن اور لوگوں کو معلوم ہوا تو مسجد ہی فل ہو گئی، مسجد تنگ پڑنے لگی۔ ہمارے اور آپ کا کیا معمول بن چکا ہے ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ اس تراویح کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر اس باب کی فضیلت کو بتلا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیام اللیل کی اہمیت کو سمجھنے، اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔